حکومت کو آج ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور یہ الزام لگایا ہے کہ ان پر جھوٹے کیسز بنانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم نے آج آفتاب سلطان کا استعفیٰ منظور کیا اور اس کے چند گھنٹوں کے اندر ہی یہ خبریں آ گئی کہ نیب نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 9 مارچ کو طلب کر لیا ہے۔ آفتاب سلطان نے سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کی ریٹائرمنٹ کے بعد جولائی 2022 میں نیب کی چیئرمین شپ سنبھالی تھی اور 9 ماہ بعد ہی دباؤ کا الزام لگاتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے آفتاب سلطان کا کہنا تھا کہ میں نے کچھ دن پہلے استعفیٰ دیا تھا کیونکہ مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا تھا جو مجھے قبول نہیں تھی۔ میں شرائط کے ساتھ کام جاری نہیں رکھ سکتا۔ ذرائع کے مطابق آفتاب سلطان نے نیب ہیڈ کوارٹرز میں اپنی الوداعی خطاب میں کہا کہ مجھے اس بات پر خوشی اور اطمینان ہے کہ اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، کسی دباؤ میں نہیں آیا، ساری زندگی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، پوری زندگی اور پیشہ ورانہ حیثیت سے قانون کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا آئین تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ ہم آئین پر عمل درآمد نہ کرنے کے باعث سیاسی اور معاشی مسائل میں پھنس گئے۔ سیاسی عمل کا جاری رہنا اور انتخابات بہت ضروری ہیں۔ کسی کے خلاف جھوٹا کیس بنا سکتا ہوں نہ ختم کر سکتا ہوں۔ اس بنیاد پر بھی کوئی ریفرنس ختم نہیں کر سکتا کہ ملزم کسی طاقتور شخصیت کا رشتہ دار ہے۔ نیب کے نوجوان افسران پر پورا یقین ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کے اصول پر عمل پیرا رہیں گے۔ آفتاب سلطان کا استعفیٰ منظور ہونے کی خبر آتے ہی یہ خبر بھی آ گئی کہ نیب نے توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 9 مارچ کو طلب کر لیا ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 9 مارچ کی صبح نیب راولپنڈی میں طلب کیا گیا ہے۔ نیب کے نوٹس میں عمران خان سے توشہ خانہ سے لیے گئے 7 تحفوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ تحفوں میں شامل 5 رولیکس گھڑیوں اور گراف کے سیٹ کا سوال پوچھا گیا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق توشہ خانہ کیس میں 7 مارچ کو تحریک انصاف کے رہنما پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کو بھی طلب کیا گیا ہے، جبکہ فواد چودھری کو 8 مارچ کو طلب کیا گیا ہے۔ چیئرمین نیب کے مستعفی ہوتے ہی تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے اسپیکر کو خط لکھ دیا ہے۔ حامد ڈوگر کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو لکھے گئے خط میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی اراکین کے استعفے کا ردعمل قرار دیے ہیں۔ 20 فروری کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے، لہذا قائد حزب اختلاف پی ٹی آئی کی جانب سے ہونا چاہیے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ قائد حزب اختلاف کی تبدیلی کے اقدامات کیے جائیں کیونکہ نیب قوانین کے تحت چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان کا کردار ہے، لہذا آفتاب سلطان کی جگہ نئی تعیناتی پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوگی۔ فواد چودھری نے بھی آج کہا ہے کہ چیئرمین نیب سے پہلے نیا لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جائے۔ کل لاہور ہائی کورٹ نے جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کے استعفے جو ہیں ان کو معطل کر دیا ہے۔ اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ پہلے لگایا جائے اور چیئرمین نیب اس کے بعد اس کی کنسلٹیشن سے لگایا جائے۔ چیئرمین نیب کے استعفے کے معاملے پر ہم نے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کو دعوت دی، مگر وہ بھی اپنی حکومت کا اس پر بھی دفاع کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت اعزاز سید صاحب موجود ہیں۔ سید صاحب بہت شکریہ۔ آپ نے اپنے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ معاملات چل رہے ہیں، چیئرمین نیب کے استعفے کا معاملہ چل رہا ہے۔ ایگزیکٹلی کیا ہوا؟ ظاہر ہے یہ تو ان کے اسٹیٹمنٹ سے بھی نظر آ رہا ہے کہ ان پر دباؤ تھا، پھر ان کے استعفے کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ طلبیاں بھی ہو گئی ہیں۔ کیا روکنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا ہوا اس سارے معاملے میں؟ بہت شکریہ شاہ زیب۔ 2 باتیں ہیں اس میں۔ ایک تو گورنمنٹ کی کچھ اپنی ترجیحات ہیں اور وہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ ان ترجیحات پر عمل ہو، ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہے، اور کچھ دونوں کی الگ الگ ترجیحات بھی تھیں۔ تو شاید جو آفتاب سلطان ہیں ان ترجیحات پر عمل درآمد نہیں کر پا رہے تھے اور وہ ریفیوز کر رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ جو نیب لا ہے اس کے اوپر جو بک میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ایز اٹ از عمل درآمد کیا جائے، اور وہ گورنمنٹ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر آپ جو لکھا ہوا لا ہے اس کی وائلیشن کریں گے، کوئی جھوٹا کیس بنائیں گے یا کوئی سچا کیس بنا کر بھی اس کی وائلیشن کریں گے، تو تب بھی آپ کی نیک نامی نہیں ہوگی اور نیب کے ادارے کی نیک نامی نہیں ہوگی۔ یہ ادارہ پہلے ہی بہت بدنام ہوا ہے، تو اس کو ایسا نہ کریں اور نہ ایسا کرنے کے لیے پش کریں۔ تو وہ معاملات چلتے رہے، مختلف مقدمات تھے جس میں گورنمنٹ چاہتی تھی کہ عمران خان کے اوپر فوری کارروائی کی جائے۔ اگر اس کی تفصیلات میں جائیں تو بہت ساری باتیں، لیکن ایک ایگزامپل میں دوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں بھی ڈسکس ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے مس یوز کیا تھا ہیلی کاپٹر کا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا، تو اس معاملے میں بھی چاہتی تھی گورنمنٹ کے ریفرنس ایک بن جائے
اور ظاہر ہے گورنمنٹ ہی نہیں چاہتی تھی اور لوگ بھی چاہتے تھے. تو آفتاب سلطان کہہ رہے تھے کہ یہ مس یوز جو ہوئی ہے گورنمنٹ کا ایسٹ وہ دیٹ از اسٹل ود دی گورنمنٹ, اس کے اوپر نیب کا کیس نہیں بن سکتا. ریکوری بن سکتی ہے, وہ ریکوری ڈال دیتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, جو قانون کہہ رہا ہے اس کے مطابق ہوگا. اور پھر وہ ریفرنس نہیں بنا, انہوں نے ریکوری کے لیے لکھا, تو گورنمنٹ اس سے ناخوش تھی. ابھی آپ نے جس طرح یہ ذکر بھی ہوا کہ عمران خان صاحب, ان کی اہلیہ اور پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. اگین یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ نوٹسز وہ جسے کہتے ہیں جھٹ منگنی پٹ پیا, وہ اس طرح کا چاہتی ہے گورنمنٹ. وہ شاید آفتاب سلطان نہیں کر پا رہے تھے اور وہ گریز کر رہے تھے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قانون میں نہیں لکھا. جس طرح قانون میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے کمپلینٹ آئے گی, پھر اس کی ویریفیکیشن ہوگی, پھر انکوائری ہوگی, پھر انویسٹیگیشن ہوگی, اور انویسٹیگیشن کی سطح پر ہم ضرورت سمجھیں گے تو بلائیں گے, پھر گرفتاری ضروری ہوئی تو کریں گے, نہیں ہوئی تو نہیں کریں گے. تو یہ وہ بیسک تنازع تھا. تو یہ بتائیے گا کہ ظاہر جو آفتاب سلطان صاحب ہیں وہ ایک با کردار شخصیت والی شہرت ہے, ان کی شہرت جسٹس جاوید اقبال جیسی نہیں ہے, نہ کردار ان کا جسٹس جاوید اقبال صاحب جیسا مشہور ہے. تو پھر حکومت نے یہ توقع کیسے کر لی کہ وہ ایک ایسے کردار والے شخص کو لگائیں گے مگر اس سے توقع وہ رکھیں گے کہ ان کا کنڈکٹ جاوید اقبال جیسا ہو, جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں جاوید اقبال صاحب استعمال ہوتے تھے ویسی ہوں. یہ توقع کیسے رکھ لیا؟ پھر بعد میں مائنڈ چینج ہوا حکومت کا کہ لگا تو ایک باکردار انسان دیا ہے مگر کام دوسرے کرانے ہیں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف جانا ہے, تو یہ کام نہیں ہو پا رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کو میرے خیال میں اندازہ نہیں تھا. شہباز شریف صاحب پہلے آفتاب سلطان کو اپنا خصوصی معاون خصوصی لگانا چاہتے تھے وفاقی وزیر کے برابر کا, تو ہی ہیڈ ریفیوزڈ. اور بعد میں ہماری اطلاعات کے مطابق نواز شریف صاحب نے انٹروین کیا, اور نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ آفتاب سلطان جو ہیں وہ چیئرمین نیب بنے, اور وہ چیئرمین نیب بن گئے. تو جب وہ چیئرمین نیب بن گئے تو پھر نواز شریف صاحب کے بھائی کی حکومت ہی ان کے ساتھ نہیں چل سکی. یہ ہم نے دیکھا, شاید انہوں نے غلط توقعات لگا لی تھی, معلوم تو تھا ان کو, اور ماضی کا تجربہ بھی تھا. جب وہ ڈی جی آئی بھی تھے 2014 کے جو دھرنے ہوئے تھے تو ان کو ناکام کرنے میں ان کا رول تھا. لیکن یہ شاید اس دفعہ شہباز شریف صاحب تو یہ کر رہے تھے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب باقی لوگوں کو اور باقی بیوروکریٹس کو یا آفسرز کو ڈیل کرتے ہیں, جیسا حکم کرتے ہیں اور حکم بجا آوری ہوتی ہے, تو یہ بھی ایسے ہی کریں گے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. صاحب اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ عمران خان صاحب ان کے خلاف تقاریر کیا کرتے تھے جب یہ ڈی جی آئی بھی تھے, اور ان پر شدید تنقید کرتے تھے, ان کے کردار پر سوالات اٹھاتے تھے. آج وہی تحریک انصاف ان کی تعریف کرتی نظر آ رہی ہے. تو اس زمانے میں کا جو کردار تھا کیا وہ ذہن میں تھا, اور یہ سمجھتی تھی نون لیگ کہ جی کیونکہ اس وقت انہوں نے بڑا اہم کردار کیا تھا حکومت کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی دھرنے کے ذریعے اسے ناکام بنانے میں, تو شاید یہ ہمارے آدمی ہیں اور ہمارے آدمی والا کردار ادا کریں گے. دیکھیے شاہ زیب, اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اور سویلین گورنمنٹ تھی جس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور عمران خان صاحب مل کے سازش کر رہے تھے. تو آفتاب سلطان کو اس وقت بھی آفر کی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ سائڈ سے کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں, تو ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا. تو اس دفعہ ان کا جو پرانا ریکارڈ تھا اس کے تحت ان کو یہ خیال تھا کہ ہمارے ساتھ کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی قانونی اور غیر قانونی کام کہیں گے تو وہ ہو جائے گا. تو شاید اس طرح نہیں ہوا. یہ غلط ایکسپیکٹیشن تھی, کیلکولیشن غلط تھی. اور دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ چیئرمین نیب کی جو اپائنٹمنٹ تھی, چیئرمین نیب کے طور پہ جو اپائنٹمنٹ تھی, یہ شہباز شریف صاحب کی اپنی نہیں تھی. اور یہ نواز شریف صاحب کی تھی یا کسی کچھ اور تھی؟ یہ اس دفعہ جو چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ تھی یہ نواز شریف صاحب کی تھی. ہماری اطلاعات کے مطابق زرداری صاحب بھی شاید اس پہ تھوڑے سے ناقد تھے, کیونکہ زرداری صاحب کے دور میں جب وہ صدر تھے تو یہ آئی بی چیف رہے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے. تو زرداری صاحب کچھ چیزیں چاہتے تھے جو شاید آفتاب سلطان صاحب نے نہیں کی تھی ایٹ دیٹ ٹائم, تو اس وجہ سے زرداری صاحب بھی ان سے کوئی اتنے خوش نہیں تھے. لیکن نواز شریف صاحب کا جو انفلوئنس ہے وہ ہوا یوز, اور یہ چیئرمین نیب بنے.